تصور کریں ایک ایسا شخص جو اپنے خواب کے پیچھے نکلتا ہے اور راستے میں اسے صرف خزانہ نہیں ملتا بلکہ اپنی اصل پہچان مل جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر خواب حقیقت بن سکتا ہے یا پھر کچھ لوگ صرف خواب دیکھنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ انہیں جینے کے لیے۔ آج کی کہانی ایک عام لڑکے کی نہیں، آپ کے اندر چھپے ہوئے خواب کی کہانی ہے۔ یہ ہے دی الکیمسٹ، مشہور مصنف پاولو کویلو کتاب جس نے دنیا بھر کے کروڑوں دلوں کو چھو لیا۔ یہ صرف ایک ناول نہیں، یہ ایک روحانی سفر ہے۔ ایک ایسا سفر جہاں ایک چرواہا لڑکا اپنی بھیڑوں سے نکل کر پوری کائنات کے راز سمجھنے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑا خزانہ باہر نہیں، انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ شیکاگو سے ایک نوجوان چرواہا جو سادہ سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی بھیڑیں ہیں، کھلا آسمان ہے اور ایک پرسکون دنیا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک بار بار آنے والا خواب ہے، ایک خزانہ، ایسا خزانہ جو کسی پرانی جگہ چھپا ہوا ہے اور جیسے کوئی طاقت اسے بار بار وہاں کھینچ رہی ہو۔ سنتیاگو پہلے تو اس خواب کو ایک عام خیال سمجھتا ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ خواب اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انہیں نظر انداز کرنا اپنی زندگی کو نظر انداز کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ اپنی محفوظ دنیا چھوڑ دیتا ہے اور سفر پر نکل پڑتا ہے۔ راستے میں اسے مختلف لوگ ملتے ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ اسے رکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہر موڑ پر زندگی اسے ایک نیا سبق دیتی ہے۔ پھر کہانی میں آتا ہے الکیمسٹ، ایک ایسا کردار جو سنتیاگو کو یہ سمجھتا ہے کہ اصل سفر باہر نہیں، اندر ہوتا ہے، کہ جس چیز کو تم دنیا میں تلاش کر رہے ہو اس کی نشانی پہلے ہی تمہارے دل میں رکھی جا چکی ہے۔ یہ کائنات ہر اس انسان کی مدد کرتی ہے جو اپنے پرسنل لیجنڈ یعنی اپنے مقدر کے خواب کے پیچھے سچے دل سے چلتا ہے۔ سنتیاگو کو ریت کے طوفان، دھوپ، خوف، محبت اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ فاطمہ سے ملتا ہے جو اسے محبت کا وہ مطلب دکھاتی ہے جو انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہے، اور پھر آخر کار وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اسے وہ خزانہ نہیں ملتا جس کی اس نے صرف بیرونی شکل میں تلاش کی تھی، بلکہ ایک ایسی حقیقت ملتی ہے جو اس کی سوچ بدل دیتی ہے۔ اصل خزانہ وہاں نہیں ہوتا جہاں ہم اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اصل خزانہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہماری روح ہمیں پہنچانا چاہتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ مطلب حاصل ہوا کہ اپنے خواب کو ہلکا مت سمجھو۔ جو چیز بار بار دل میں آئے وہ اتفاق نہیں ہوتا، کبھی کبھی خواب زندگی کی طرف سے دیا گیا سب سے بڑا اشارہ ہوتا ہے۔ خوف سب سے بڑا دشمن ہے، انسان کو راستہ کم اور ڈر زیادہ روکتا ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ نے قدم نہ اٹھایا تو زندگی آپ کے لیے انتظار نہیں کرے گی۔ کائنات ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جو چلتے رہتے ہیں۔ جب نیت سچی ہو اور قدم مضبوط ہو تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ رکاوٹیں بھی بعض اوقات سمت دکھاتی ہے۔ محبت کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ اصل محبت انسان کو اس کے مقصد سے دور نہیں کرتی بلکہ اس کے مقصد کو اور بامعنی بنا دیتی ہے۔ اصل خزانہ ہمیشہ باہر نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں ہم دور کہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں جبکہ جواب ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ کتاب انسان کو اپنے دل کی آواز سننے کا ہنر سکھاتی ہے۔ دی الکیمسٹ ہمیں ایک خاموش مگر گہرا سبق دیتی ہے۔ جو شخص اپنے خواب کی سچائی کو مان لیتا ہے وہ آدھا سفر جیت لیتا ہے، اور جو شخص خوف کے باوجود چلتا رہتا ہے وہ آخرکار اپنی قسمت خود لکھ دیتا ہے۔ کتاب صرف سنتیاگو کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی ہے جو کہیں نہ کہیں آج دل میں بھی یہی یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا خزانہ کہیں کھویا نہیں، صرف آپ کے سفر کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید کتابوں کے راز آسان، جذباتی اور فلمی انداز میں جانیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں لکھیں، میں اپنے خواب کے پیچھے چلوں گا۔